ویلکم بیک ناظرین. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بہت سارے اراکین اسمبلی نے اپنے آپ کو قید کروا لیا اور بجائے اس کے کہ وہ باہر نکلتے یا اپنے حلقوں میں موجود ہوتے، وہ پارلیمنٹ میں آئے اور بڑے آرام سے تالے لگوا کے وہیں پر بیٹھ گئے. ان کی بھی اطلاع تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس بات پر خفا بھی تھے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ اگر میں پارلیمنٹ میں ہوں گا تو میری بات دیکھیں، اگر پارلیمنٹ کو تالا لگتا ہے تو کس کے اوپر بات آئے گی؟ حکومت کے اوپر آئے گی. وہاں کے جو کسٹوڈینز ہیں وہ ہیں اسپیکر ہیں اور چیئرمین ہیں، ان کے اوپر بات آئے گی. وہ ہمارے سگے تو ہیں نہیں کہ وہ ہمارے اس کے لیے کہ یار چلو آپ نہیں نکلو گے کہ ہم تالا لگوا دیں گے اور ہم آپ کی جگہ گالیاں کھا لیں گے. اتنے اچھے تو وہ ہیں نہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے. اور وہ سارے جب خاص طور پہ جب جو ایک ویژول آ رہا ہے کہ وہ جتنے پارلیمنٹیرینز تھے وہ اسپیکر کے پاس بھی گئے ہیں، ان کو بھی کہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، محصور کر کے رکھ دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہوا ہے. لیکن کیا یہ بات ہوئی ہے؟ یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو نکلنے نہیں دیا. اور یہ گورنمنٹ کا وہ ریئیکشن ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو اس کے بعد کہ وہ نہ نکلے باہر اور وہ اڈیالہ تک نہ پہنچ سکے. کیونکہ جو ایم این ایز تھے، جنرلی ایم این ایز اور سینیٹرز، اب سینیٹرز میں تھوڑا سا بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں پراپر طریقے سے پتہ نہیں تھا کہ ہم نے جانا ہے نہیں جانا. اٹ واز میں اے بہام. ایگزیکٹلی لیکن یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. آپ نے خود یہ بات بیان فرما دی کہ ایک کنفیوژن کا شکار تھی لیڈرشپ کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ جو ابتدائی اطلاعات تھیں جو اڈیالہ جیل سے لوگوں نے آ کے جو بتایا تھا ترجمانوں نے کہ جی 5 اگست کو ہر شخص باہر نکلے گا، تو باہر نکلنے کی بات میں پارلیمنٹ کے اندر جانے والی بات جو ہے، ایک تو وہ تھوڑا اس کی نفی لگتی ہے، اور دوسرا آپ خود فرما رہے ہیں کہ کنفیوژن تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں پہ جانا ہے. نہیں، دیکھیں، باہر نکلنا از ون تھنگ، ڈیسٹینیشن از اندر تھنگ. کیا سینیٹرز باہر نکلے؟ سارے باہر نکلے تھے. لیکن کیا وہ سارے اڈیالہ گئے؟ نہیں، اڈیالہ نہیں گئے. آپ کو جو کے پی، اب آپ کو پتہ ہے ہمارے زیادہ تر لوگ کے پی سے، جو کے پی والے ہیں وہ تو سارے کے سارے کے پی میں مختلف جگہوں پہ جا کے انہوں نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سے جو اسلام آباد والے تھے ان میں سے بعض لوگ جو نکلے تھے اور بعض کسی اور جگہ پہ نکلے ہیں، کوئی پنجاب میں نکلا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو نکلے تو آلموسٹ سارے کے سارے ہی ہیں، لیکن یہ اڈیالہ کی طرف سارے نہیں گئے. اب رہ گئی بات جو ایم این ایز کی تھی. تو ایم این ایز کو جو ڈیسیجن ہوا تھا پولیٹیکل کمیٹی کا، وہ یہ تھا کہ وہ ایم این ایز جو آسانی سے اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں وہ اپنے حلقے میں جائیں، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حلقے سے بہتر وہ یہاں پہ آ کے احتجاج کرے وہ یہاں پہ کرے اور یہاں سے اڈیالہ جائیں گے. اب چونکہ ان سب لوگوں نے مل کر نکلنا تھا تو وہاں پہ ان سب کو روک دیا گیا تھا، ان کو محصور کر کے رکھ دیا تھا پارلیمنٹ کے اندر ہی. پارلیمنٹ کو ایک جیل بنا دیا تھا، جس کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ سپریم ہے، تو میرے خیال میں اب تو یہ سپریم چائے کے برابر کی رہ گئی ہے کہ آپ جب مرضی اس کو بند کر لو، جب مرضی اس کو کھول لو. اچھا سینیٹر صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ، اور سوال میرا آپ سے یہ ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ایم این ایز سیف وہاں پر نہیں رہ سکتے وہ ادھر آ جائیں اور یہاں پر آ کے اپنے پرفارمنس دے دیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں ایم این اے جو ہے وہ اس لیے نہیں وہاں پر نکلتا کہ اس کے اوپر کوئی پرچہ ہو جائے گا یا پکڑ لیا جائے گا، تو آپ پھر کیسے توقع کرتے ہیں وہاں کے ورکروں سے، ووٹروں سے، سپورٹر سے کہ وہ وہاں پہ باہر نکلیں؟ ان کو بھی تو اتنے ہی خطرات ہوں گے نا. دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ خطرات سب کو ہیں اور ہر ایک کو کر رہے ہیں. اب اس میں بات آ جاتی ہے کہ لیٹ سپوز کہ جیسے میڈیسن میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ٹرائیاج کہتے ہیں، کہ کون ہے جس کو ہم نے سب سے پہلے ایڈریس کرنا ہے، کون ہے جس کو ہم نے آپ کے پاس 3 مریض آ جاتے ہیں تو 3 مریضوں میں سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ تینوں کو ایک ساتھ تو دیکھ نہیں سکتے، تو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہوگا. تو یہاں پہ ہر ایک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایم این اے کی اپنی ذمہ داری ہے، ایم پی اے کی اپنی ذمہ داری ہے، جو آپ کی لوکل جو ٹیم ہے ان کی اپنی ذمہ داری ہے، جو آپ کے وہاں پہ
جو کارکن ہے ان کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ بیسیکلی جو احتجاج ہوا تھا نا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کارکنوں سے زیادہ جو ایم پی ایز تھے وہ اور ان کی ٹیم, تو 50 60 70 بندے ایک جگہ پہ, 100 200 بندے ایک جگہ پہ, 100 200 300 بندے ایک جگہ پہ, تو اس طریقے سے کرا کے آپ نے آلموسٹ ہر جگہ پہ آپ نے لوگوں کو نکالا ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم عوام کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ آپ ایک قسم کا یہ سمجھ لو کہ ان کو یہ وہ بتانا تھا, نہیں ہوتی انفارمیشن دینے کے لیے کہ یار آپ گھر سے باہر نکلو, آپ وہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ جب آمریت ہوتی ہے تو خوف کی فضا تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس خوف کی فضا کو آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ, آپ کا بالکل پوائنٹ آپ نے پہلے بھی بیان کیا, یہ درست ہے. بہت سارے اگری کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ خوف کا جمود جو ہے وہ ٹوٹا اور بہت سارے لوگ نکلے, پنجاب میں بھی نکلے. ورکرز جو ہیں وہ بہت ڈسگرنٹلڈ ہوتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, اور ایک عام تاثر ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جس میں ایم این اے, سینیٹرز یا بہت سارے وہ لوگ جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں یا کمپرومائزڈ ہیں یا خوف زدہ ہیں یا اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے جو ورکرز چاہتے ہیں یا جو جیل سے جس کی ہدایت عمران خان دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ بالکل درست نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ ان لوگوں نے کیا کچھ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, ساری چیزیں تو وہ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایک سوچی سمجھی طرز پہ ایک کام ہو رہا ہے کہ جس میں بیسیکلی جو مڈل کی قیادت ہے اس کو اور جو عوام ہے یا جو کارکن ہے ان کو ڈس انگیج کرنے کی ایک سازش ہے. یہ ڈس انگیج کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہو رہی ہے, اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی ہو رہی ہے. وہ اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ وہ چیزیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ٹھیک ہے, عوام ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے, لیکن وہ درمیان کا جو برج ہوتا ہے جس کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اس برج کو اپنی جگہ رہنا چاہیے. اب یہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارے ہمارے میرا سوال یہی ہے کہ اب اس برج کو برقرار رکھنے کے لیے یا دوبارہ اس کو بنانے کے لیے پارٹی کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ جو ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ اپنے حلقوں میں نہیں جاتے, ورکر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح آپ فرما رہے تھے اسی طرح بہت سارے جو ورکرز سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہاں پہ جانا ہے, کہاں سے آنا ہے, کوئی ان کو نہیں بتا رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. اچھا, میں نے جیسے بتایا نا کہ اس دفعہ جو تھا یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کا پائلٹ سٹڈی تھی. اس میں ورکرز کے اوپر زیادہ ہم لوگوں نے بوجھ نہیں ڈالنا تھا. اس میں مینلی جو اس علاقے کے جو لیڈرز ہیں یا انہوں نے اپنے چند ایک جو نہیں ہوتے خاص جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے چھوٹے موٹے وہ جو گیدرنگز جمع کر کے وہ کرنی تھی. ہم پرابلی یہ آہستہ آہستہ سٹیج یہ ہوگا کہ جس میں ہم ورکرز کو بھی انگیج کریں گے. اچھا, میرا کیونکہ وقت کم ہے, میں آخری سوال میرا آپ سے, اگلا لاہ عمل 13-14 اگست یا کسی دن کیا آپ آگے کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ تحریک تو چل رہی ہے نا. دیکھیے تحریک چل رہی ہے, میرے خیال میں 14 اگست تک کا انتظار نہیں ہوگا. درمیان میں میرے خیال میں بعض چیزیں ان کو چھوٹے لیول پہ ریپیٹ ہونی چاہیے, یہ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے, کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ چلتا رہنا چاہیے. اور پھر 14 اگست کو ہم اپنے آپ کو دوبارہ سٹڈی کریں کہ ان چیزوں میں کہاں کیا فلاز تھی اور ان فلاز کو فائن ٹیوننگ کریں. اس میں کیا 14 اگست تک ہم کمپلیٹ ہو جائیں گے؟ مے بی یس, مے بی ناٹ. پھر ہم اس کے بعد آگے کریں گے اور بہتر ہوگا. تو کرتے کرتے ہم نے ایک کوشش ہے جس کا تسلسل رہنا چاہیے, ایک کوشش ہے جس کو ہر دفعہ ریفائن ہونا چاہیے اور اس کے بیٹر آؤٹ کم آنا چاہیے. حالانکہ آؤٹ کم ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن کوشش کرنا, اپنے آپ کو کریکٹ کرنا, اپنی مسٹیکس کو نہ دہرانا اور اپنے سے آگے سے بہتر جاننا, یہ ہمارے اختیار میں ضرور ہے کہ ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد, آپ نے ٹائم دی اور آپ نے یہ بتایا کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا. اگلے مرحلے میں کارکنوں کو زیادہ انگیج کیا جائے گا. آج پارلیمنٹ سے جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ تک مارچ کیا, احتجاجی مارچ. اگرچہ پولیس نے روکنے کی کوشش کی کہ دفعہ 144 نافذ ہے, لیکن اراکین جو ہیں جنہوں نے ہاتھ میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے وہ پہنچے سپریم کورٹ کے سامنے اور انہوں نے وہاں پر نعرے بازی کی. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ, ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد.